अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। इससे पहले हम मरसिया पढ़ चुके हैं। आज हम एक मरसिया निगार का मरसिया पढ़ेंगे जिसका उन्वान है बयान शहादत हज़रत हुर। बयान शहादत हज़रत हुर की जो शहादत हुई है उसका बयान है, वो सुनिए मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की ज़ुबानी। कह रहा है कि हर संग बना लाल गुहर महर अली से, पारस नमत आहन हुआ ज़र्र मोहर अली से, रोशन हुए खुर्शीद व कमर महर अली से, है गर्दिश अख्तर में असर महर अली से। तो यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज भी आए हैं। संग कहते हैं पत्थर को, इसी तरह से लालो गोहर कहते हैं हीरा मोती को। शहादत खुदा की राह में लड़ते हुए जान देने को शहादत कहते हैं। हुर जो लफ्ज़ है आज़ाद है, इसकी मीनिंग मैदान करबला में एक नेक शख्स का नाम भी है। इसी तरह से आहन जो लफ्ज़ आया है, आहन कहते हैं लोहे को, और एक लफ्ज़ नम्त है तो ये कहते हैं रंगीन फर्श या बिछोने को। उसके बाद जो लफ्ज़ है रोशन हुए खुर्शीद, खुर्शीद कहते हैं सूरज को। उसके बाद है गर्दिश अख्तर में असर मोहर अली से, गर्दिश अख्तर कहते हैं सितारे की गर्दिश को। यहाँ पर जितने भी लफ्ज़ हैं वो बड़े मतलब माना खेज हैं, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि शायर ने जो उर्दू मरसिया का इर्तिक़ा है वो सलामत अली दबीर की खिदमात उसमें काबिल कद्र रही हैं। ये मरसिया मैदान करबला से मुताल्लिक़ है, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। इस मरसिया में एक नेक रूह हुर की शख्सियत को उभारा गया। उनकी शख्सियत कैसी थी जो करबला में शहीद हुआ था। मरसिया निगार मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने इस हकीकत को भी इसमें वाज़ेह किया है कि ईमान नेमत खुदाबंदी है, और खुदा जिसको जिस वक्त हिदायत दे दे। इस ज़िम्न में हुर खुशकिस्मत था कि आया था यजीद की फ़ौज में और ऐन वक्त पर खुदा ने उसे हिदायत दी, और मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन की फ़ौज में शामिल होकर शहादत का अजीम दर्जा पाया है। उन्हीं की शख्सियत को इसमें उभारा गया है। तो उनकी शख्सियत को कितने बेहतरीन अंदाज में पेश किया कि हर संग बना लाल गोहर मोहर अली से, मोहर अली से यानी हर संग, हर पत्थर भी वो क्या हो गया, हीरे जवाहरात मोती वो में तब्दील हो गया। पारस बना, पारस कीमती पत्थर है, पारस बना नमत आहन हुआ ज़र्रे मोहर अली से, यानी रंगीन फर्श या बिछोना बना। क्या है, लोहा रंगीन यानी कीमती बिछोना बना हुआ है ज़र्रे मोहर अली से, ज़र्रे मोहर ये भी यानी कहिए कि कीमती मोहर की वजह से, यानी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनके कौम यानी उनके जो फॉलोवर हैं, उनके साथ जो लोग थे, उनके ख़ानदान के लोगों के साथ थे, उन लोगों से ये लोग बड़े फैज़ उठाने वाले, फैज़ उठाकर वो पारस बन जाते हैं, लालो गोहर बन जाते हैं। रोशन हुए खुर्शीद व कमर महर अली से, ये खुर्शीद व कमर यानी चांद सूरज भी महर अली से क्या हुए, रोशन हुए। है गर्दिश अख्तर में असर महर अली से, गर्दिश अख्तर यानी सितारे की गर्दिश में भी महर अली का असर है। गुल खाक से और लाल हुए संग से पैदा, यानी फूल खाक से पैदा हुए और लाल संग से निकलते हैं, पैदा होते हैं। इस मोहर का है फैज़ हर एक रंग से पैदा, यानी मोहर अली का फैज़ हर रंग से पैदा है। उसके बाद कह रहे हैं कि हर संग को याकूत किया मोहर अली ने, हर संग को एक कीमती पत्थर बना दिया है, यानी एक पत्थर को कीमती चीज़ बना दी। याकूत एक हीरे का नाम है, जिस तरह से पारस एक हीरे का नाम था। हर संग को कीमती हीरा बना दिया, याकूत बना दिया मोहर अली ने। कतरे को शरफ दुर्र का दिया मोहर अली ने, दुर्रुन कहते हैं मोती को, तो कतरे को मोती का शरफ दिया, मोती की से इज्जत दी क्या, मोहर अली ने। उसके बाद है कि बख्शी महो अंजुम को जिया मोहर अली ने, खुर्शीद को बात में किया मोहर अली ने। बख्शी महो अंजुम को, महो अंजुम जो है चांद सूरज सितारे को कहते हैं, तो चांद सितारे को उन्होंने बख्शी क्या, जिया,
روشنی بخشی ہے، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں۔ خورشید کو بیعت میں لیا، خورشید کو بھی بیعت میں لے لیا، یعنی سورج کو بھی اپنے انڈر لے لیا مہر علی نے۔ قطرے سے گوہر، خار سے گل ہوتے ہیں پیدا۔ اوپر جو بات کہی گل خاک سے اور لعل ہوئے سنگ سے پیدا، یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ قطرے سے گوہر، یعنی جو قطرہ ہے اس سے گوہر بنا، اور پھر خار سے کسے؟ کانٹے سے پھول جو ہے نکلے۔ صدقے سے علی کے جز کل ہوتے ہیں پیدا، جز کل صدقے سے علی کے پیدا ہو رہے ہیں۔ لو مومنو حر لشکر کفار سے نکلا، یہاں پر کہا نا کہ وہ عین آیا تھا یزید کے ساتھ، اور عین وقت پر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور وہ اس لشکر سے نکل آتا ہے۔ تو لو مومنو، اے مومنین لو، حر حضرت حر لشکر کفار سے نکل چکے ہیں۔ یہ نور وہی نور ہے جو نار سے نکلا، یہ وہ نور ہے، یعنی حضرت حر وہ نور ہیں جو نار سے نکلے ہیں۔ یاقوت چمکتا ہوا کوہسار سے نکلا، دیں کفر سے چاند ابر سے گلخار سے نکلا۔ تو یہ بہت ایزی ہے، یاقوت چمکتا ہوا کوہسار سے نکلا۔ آپ اس سے پہلے بھی یہ ورڈ بتا چکے ہیں، یعنی پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے کوہسار سے یاقوت نکلا ہے، دین کفر سے دین نکلا، چاند ابر سے بادل سے چاند نکلا، گل خار سے پھول جو ہے کانٹے سے نکلے۔ یہ شاہ ولایت کی ہدایت کا اثر ہے، یہ شاہ ولایت کی ہدایت کا اثر ہے۔ حر رات کو گمراہ تھا، اس وقت خضر ہے، یعنی خضر یہ ایک بڑی ہستی کا نام ہے۔ اب وہ ابھی تک تو گمراہ کے گمراہیت میں پڑا ہوا تھا، اس صف میں تھا، لیکن اب وہ حضرت خضر جو پارسا ہیں، جو بڑے بزرگ ہستی ہیں، جن کو بہت سارے لوگ الگ یعنی نبیوں اور ولیوں کا درجہ بھی دیتے ہیں، تو اس صف میں وہ پہنچے ہیں۔ مطلب اب جو ہے وہ کفار کافر نہیں رہے ہیں، اب مومنوں کے صف میں آ چکے ہیں۔ کیا آمد جبریل ہے مرغوب نبی کو، اب تک نہیں یہ آرزو عید کسی کو۔ کیا آمد سلمہ ہے پسندیدہ علی کو، تفریح عجب ہوتی تھی احمد کے وصی کو۔ دیکھو تو ہراول کے خط لوح جبیں کو، اب ہے یہ خوشی آمد حر کی شہدی کو۔ یہاں پر دیکھیے جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ آپ نہیں جان رہے ہیں، سب جان رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ آواز مبارک کا ہے غل فوج خدا میں، آمد ہے ہراول کی سپاہ شہدا میں، شہید کی جمع ہے شہدا۔ تقریب ملاقات ہے سلطان و گدا میں، یعنی امیر اور غریب میں، گدا کہتے ہیں فقیر کو۔ مصروف ہے حر شکریہ رب خدا میں، وہ اس سے نکل جب آئے ہیں تو وہ حضرت حر رب خدا میں جس رب نے انہیں ہدایت دی اس کے شکریہ میں لگے ہوئے ہیں۔ حق پست پہ بخت اوج پہ اقبال کمک پہ، پر سر شاہ کی تسلیم میں اور پاؤں فلک پر۔ ان کی کیفیت کیا ہے تسلیم و رضا میں، اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ ایک شخص جب وہ کسی چیز سے نکل کر کے دائرہ اسلام میں آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو اس میں بیان کیا۔ جنت میں جہنم سے خدا لاتا ہے حر کو، جنت میں لاتا ہے کہاں سے؟ جہنم سے، اور یہ کون لاتا ہے؟ خدا لا رہا ہے، کس کو؟ حضرت حر کو لا رہا ہے۔ جلوہ حق و باطل کا نظر آتا ہے حر کو، یعنی حق و باطل کا جلوہ حضرت حر کو نظر آ رہا ہے۔ تحسین خدا عرش پہ فرماتا ہے حر کو، یعنی عرش پر خدا بھی ان کی تحسین کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ رضواں بھی چمن خلد کا دکھلاتا ہے حر کو، یعنی جنت کا جو چمن ہے باغیچہ ہے، رضواں وہ جو داروغہ ہے وہ دکھلا رہا ہے حر کو۔ حر نام ہے کیوں شہ کے غلاموں میں تو حر ہے، داخل ہیں غلاموں میں جہنم سے یہ حر ہے۔ جبریل صفت وہی خدا کو نہیں لایا، پر حر بھی ہے اللہ کا بھیجا ہوا آیا۔ گر وحی نہیں پائی تو الہام ہے پایا، وہاں سدرا کا سایہ یا زہرا کا ہے سایہ۔ بڑے اچھے شعر، ان کی تعریف بڑے نرالے انداز میں کی ہے، ان کے اسلام میں آنے کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ سلمان کا اور حر کا شرف ایک ہے پریاں، پہلے تھا غلام ایک یہودی کا وہ ذیشاں، پر دیکھے یہودی کے زرو قیمت سلمہ،
جو آپ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام سنے ہیں کہ وہ ایک یہودی کا پہلے غلام ہوا کرتا تھا، ان کا کتنا بڑا نام ہے، کتنی عزت اور احترام اور ادب سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ سلمہ کو پیمبر نے لیا اور دیا ایمان، ان کو اس سے خریدا تھا اور پھر اس کو ایمان کی دولت ملی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا مقام اور مرتبہ تو ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ رے شرف حر سعید ازلی کا، یہ بند بے زر ہے حسین ابن علی کا۔ بے زر کس کو کہتے ہیں؟ بغیر روپیہ کا، اور یہاں پر جو سعید ہے، سعید کہتے ہیں نیک بخت کو، یہ ازلی ہمیشہ کو کہتے ہیں۔ ہیں دست کشادہ پے حر سید آفاق، دست کشادہ پھیلا ہوا ہاتھ کو کہتے ہیں سید آفاق، یہ افق کی جمع ہے، آفاق آسمان کا کنارہ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے میں ایک لفظ اس سے پہلے بھی آیا ہے سدرہ کا، 7ویں آسمان کے اوپر ایک درخت کا نام ہے سدرہ، جو سدرۃ المنتہا آپ سن چکے ہیں، وہی ہے سدرہ۔ ابھی یاد آیا تو ہم نے بتا دیا۔ یعقوب ہم آگوشی یوسف کا ہے مشتاق، خورشید کو ذرے کی جدائی ہوئی ہے شاق، وہاں کوشش طاعت ہے یا جوشش اخلاق، دریا کی طرف چاہ تو قطرے کے عیاں ہے، یا بحر امامت بھی سوئے قطرہ رواں ہے۔ تو بڑے زبردست انداز میں ان کی ہدایت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر اس کی خوش قسمت کہ وہ یزید کے صف میں آیا تھا، ایمان لے آیا، اور میدان کربلا میں حضرت امام کی فوج میں شامل ہو کر شہادت کا عظیم درجہ پایا ہے۔ اس واقعے کو بہت خوبصورتی سے دبیر نے پیش کیا ہے یہاں پر، اور یہ آپ کو امید کہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔